خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اور یسوع بپتسمہ پا کر فی الفور پانی سے نکل کر اوپر آیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے ایک آواز آئی، یہ کہتی ہوئی آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم سب خدا کے گھر میں اکٹھے ہیں تاکہ مسیحت کے ایک بہت بڑے بھید پر غور و خوض کر سکیں، دھیان و گیان کر سکیں، اس کے متعلق جان سکیں، اس کے متعلق پڑھ سکیں، اس کے متعلق سنیں، تاکہ اس سے ہمیں اپنے ایمان کو اور زیادہ گہرائی میں جاننے اور جانچنے کا موقع ملے۔ آج ہم پاک تثلیث کے پاک بھید پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ آج کی تلاوت جو ہم نے پڑھی وہ بھی خداوند یسوع مسیح، خدا باپ اور پاک روح سے متعلق ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، خدا کا پاک بھید سمجھنا خدا کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے۔ خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر بھی ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے خدا ہی ہم پر جو بات واضح کرتا ہے وہ ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور جو بات ہم اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ اس لیے خدا کی مدد اور رہنمائی سے ہی ہم خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور ہمارے دل کی آنکھیں روشن کرے، تاکہ اس سے ہم خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ پاک تثلیث کا بھید کلام مقدس میں بائبل مقدس کی پہلی کتاب کی پہلی آیت سے لے کر بائبل مقدس کی آخری کتاب کے آخر تک بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو اچھے طریقے سے تفصیلاً پڑھیں تاکہ ہم اسے جان سکیں۔ بائبل مقدس کی پہلی کتاب پہلا باب پہلی آیت اس طرح بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، یعنی خدا باپ اس آسمان اور زمین کا خالق ہے، اسے بنانے والا ہے۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یعنی خدا کا روح جو خدا کے ساتھ ساتھ ہے، اس دنیا کے پانی پر، سمندروں پر، دریاؤں کے پانیوں پر، جتنا بھی جہاں جہاں پر بھی پانی ہے، خدا کے روح نے اس پانی پر جنبش کی اور اسے پاک ٹھہرایا اور اس میں زندگی کی تحریک پیدا کی، تاکہ اس میں سے زندگی پیدا ہو اور اس زمین پر پانی میں، ہوا میں زندگی نظر آئے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا روشنی ہو، اور روشنی ہو گئی۔ لفظ کہا کلمے کے طور پر گنا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ جب ہم کچھ کہتے ہیں، بولتے ہیں،
تو پھر ہماری زبان سے ہمارا کلمہ صادر ہوتا ہے، ہماری زبان سے ہمارے کلمات نکلتے ہیں، اور وہ کلمات دوسروں کے لیے ہماری بات بن جاتی ہے، ہمارا کلام بن جاتا ہے، جسے سن کر لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ خدا کا کلمہ جو کچھ اس نے کہا ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہے، اور اسے ہم بائبل مقدس میں بیان کردہ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلمہ خدا تھا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جو خدا کا کلمہ ہے، خدا کے ساتھ ہے، ابتدا میں ہی خدا کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ تخلیق کے کام میں شامل ہے، لیکن ہم اسے پہلی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا باپ نے آسمان و زمین کو خلق کیا، پاک روح پانیوں پر جنبش کرتی رہی، اور خدا کا کلمہ بھی خدا کے ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ہم پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اپنی مانند بنائیں، آؤ ہم انسان کو اپنی شکل پر اپنی مانند بنائیں۔ اس آیت میں بھی ہمیں پاک تثلیث کی موجودگی اور حضوری نظر آتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر پاک تثلیث کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ آؤ ہم انسان کو اپنے جیسا بنائیں۔ پھر ہم تکوین میں ہی پڑھتے ہیں کہ جب انسان نے گناہ کیا، غلطی کی، خدا کی نافرمانی کی، تو پھر خدا نے کہا کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا ہے، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا ہے۔ تو خدا کا کلام بار بار ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کے ایک ایک جز کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، جان سکیں، اور اس کا پھر اظہار اور پرچار بھی کر سکیں۔ لیکن یہ خدا کی دی ہوئی حکمت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم انسانی حکمت سے، دنیاوی باتوں سے، دنیاوی سمجھ سے اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پھر ہم بابل کے واقعہ میں پڑھتے ہیں کہ جب انسان خدا کی مدد اور رہنمائی اور برکت کے بغیر برج بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا نام پیدا کریں، تو پھر خدا کہتا ہے، پھر خدا نے فرمایا آؤ ہم اتریں اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ یعنی خداوند خدا یہاں پر بھی پاک تثلیث کے ذریعے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اشعیا نبی کے صحیفہ کو پڑھیں، اس کا 6واں باب، جب خدا نے فرمایا میں کس کو بھیجوں، کون ہمارے لیے جائے گا، تو اشعیا نبی نے فرمایا میں حاضر ہوں، مجھ کو بھیج۔ تو یہاں پر بھی خدا کے پاک تثلیث کی موجودگی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں کس کو بھیجوں، کون ہمارے لیے جائے گا۔ پھر اشعیا نبی کا 48واں باب، اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں خدا کے پاک روح نے مجھ کو بھیجا ہے، خدا کے پاک روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ یعنی خدا باپ بھی موجود ہے، پاک روح بھی موجود ہے، اور بیٹے کی حضوری بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامے کو پڑھیں تو ہم اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے باپ کے متعلق ہمیشہ بات چیت کی، باپ کی موجودگی کے متعلق بتایا اور کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنے باپ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب بپتسمہ خداوند یسوع مسیح نے لیا، جو تلاوت ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اس میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بپتسمہ پا کر پانی سے باہر آئے تو پاک روح کبوتر کی مانند ان پر نازل ہوا اور آسمان سے آواز آئی۔ یعنی بیٹا بپتسمہ لیتا ہے،
پاک روح کبوتر کی شکل ناظر ہوتا ہے اور خدا باپ کی آواز آتی ہے۔ دوبارہ سے، بیٹا بپتسمہ لیتا ہے، پاک روح نازل ہوتا ہے اور باپ کی حضوری اور موجودگی ہمیں آواز کی شکل میں نظر آتی ہے کہ خدا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس سے میں خوش ہوں۔ تو خدا باپ ہمیں باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں اور پاک روح کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، کلام مقدس میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے، خصوصاً نئے عہد نامے میں۔ پرانے عہد نامے میں پاک تثلیث کا بھید اشارتاً موجود ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں یہ تکمیلاً عیاں ہے اور تفصیلاً بیان ہے۔ اسے تکمیل اس کی گئی ہے اور اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اچھے طریقے سے جان سکیں اور اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور یہ ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ کے وقت ہی نظر آتا ہے۔ پھر ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں اسے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، کرنتھیوں کے نام دوسرا خط، اس کا آخری باب اور اس کی آخری آیت، اس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت، روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہو۔ یعنی یہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ خدا نے ہمیں محبت سے تخلیق کیا ہے، ہماری زندگی خدا کی محبت کا ثبوت ہے۔ انسان گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہوا، رفاقت ٹوٹی، تو پھر خدا کا فضل ہے، یسوع مسیح کا فضل ہے جو ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں بحال کرتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو پھر پاک روح کو خداوند یسوع مسیح نے بھیجا تاکہ ہمیشہ تک، ابد تک ہمارے ساتھ رہے۔ جب تک یہ دنیا موجود ہے، پاک روح کی موجودگی اور پاک روح کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں پاک روح کی حضوری اور موجودگی نظر آتی ہے۔ پھر ہم اگر آخری کتاب کے آخری ابواب پڑھیں تو یہاں پر پتہ چلتا ہے 22ویں باب میں کہ خدا اور برے کا تخت ان کے درمیان میں ہوگا، خدا اور برے کا تخت ان کے درمیان میں ہوگا، اور روح اور دلہن کہتی ہے کہ آ۔ یہاں پر بھی خدا باپ کا بھی ذکر ہے، برہ جو کہ خداوند یسوع مسیح ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، اور روح جو کہ روح القدس ہے اس کے بارے میں بھی مذکور ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے تینوں اقانیم کی حضوری، موجودگی ہمیں نظر آتی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، پاک تثلیث کو سمجھنا خدا کی مدد سے ممکن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، بالکل خدا ایک ہی ہے، لیکن ہم عقل سے تو خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، اسے بھی اپنی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لامحدود خدا ہے وہ ہم انسانوں کی محدود سی عقل میں آ جائے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کوئی ذی-روح، کوئی انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ جب موسیٰ نبی نے خدا سے فرمائش کی کہ مجھے اپنے آپ کو دکھا، تو خدا نے کہا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اپنی ذات کا جتنا حصہ انسان پر واضح کرتا ہے، جتنا حصہ انسان کو دکھاتا ہے، انسان اتنا ہی حصہ جان سکتا ہے یا خدا کو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے۔ خدا کی ذات لامحدود ہے، ہم محدود سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، ہمارا دماغ چھوٹا سا ہے، ہماری عقل چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے، تو ہم لامحدود کو اپنی تھوڑی عقل سے نہ جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر خدا کی ذات نے اس پوری کائنات کی تخلیق کی ہے اور ہم اس کی تخلیق کا ہم حصہ ہیں۔
بہت سی چیزوں میں سے ہم بھی ایک بطور تخلیق کے، ہم بھی مخلوق کے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنی طاقت سے، ہمت سے خدا کو جاننے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا واحد ہے، خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ تو یہ جسمانی لحاظ سے یہ ساری باتیں ہیں، یہ جسم کی باتیں ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے اس دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح ہمارے بچے بھی ہم سے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو خدا نے کسی انسان کو بورن نہیں کیا بلکہ کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اقانیم میں سے ایک ہے، اور اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے ہم خدا کی ذات واحدہ کو نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح خدا کی پاک تثلیث کو بھی ہم مکمل طور پر نہ جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، دوسری صدی کے آخری اشرا میں بزرگ ترتولین ایک بزرگ ہوئے ہیں، عالم ہوئے ہیں کلیسیا کے، انہوں نے پہلی دفعہ اس مسئلہ کو اٹھایا اور بیان کیا کہ خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے، اور خدا پاک روح بھی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی، تعلیم پیش کی۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کو اپوز کیا، مخالفت کی، اور بہت سے لوگوں نے اس کی حمایت کی۔ پھر اس پر گفتگو ہوتی رہی کافی عرصہ تک۔ بہت سے سالوں کے بعد چوتھی صدی میں اسے ایمان کا حصہ بنایا گیا، اور جو چوتھی صدی میں عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ پاک تثلیث مسیحت کا بنیادی، امتیازی اور جامع عقیدہ ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کلیسیاں ہیں، خواہ وہ کہیں پر بھی ہوں، خواہ ان کا اور عقیدے ان میں نہ ہوں، لیکن پاک تثلیث کے عقیدے کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور سبھی سے مانتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ مقدس اگسٹین جو کہ کلیسیا کے عالموں میں سے ہیں، انہوں نے 30 سال تک اس کے بارے میں ریسرچ کی، اس کے بارے میں علم حاصل کیا، اپنی زندگی کی جوانی کے 30 سال اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے لگا دیے، لیکن مکمل طور پر وہ بھی جاننے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے، ایمان کے اس حصہ کو بیان کرنے کے لیے 15 کتابیں لکھیں، اور انہیں پھر بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں آئی۔ ایک دن وہ اسی مسئلہ پر غور و خوض کر رہے تھے، ساحل سمندر کے اوپر سیر کر رہے تھے، سمندر کے نزدیک ریت کے اوپر، ساحل کے اوپر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے چھوٹا سا ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، اور وہ جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے ایسے سمندر میں سے پانی تھوڑا سا اٹھاتا ہے اور گڑھے میں لا کر ڈال دیتا ہے۔ تو مقدس اگسٹین تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے، حیرانی کے ساتھ کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے، دلچسپی کے ساتھ بھی۔ جب انہوں نے کافی انتظار کیا، بچہ اپنا کام کیے جا رہا ہے دوسروں کی طرف دیکھے بغیر، تو مقدس اگسٹین اس کے پاس گئے اور پوچھا، بیٹے آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا، جی میں سمندر کا پانی اس گڑھے میں ڈال رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بچے نے جواب دیا، سر میں سارے سمندر کا پانی اس گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو مقدس اگسٹین نے کہا، بیٹے یہ بات ناممکن ہے، سمندر بہت بڑا ہے اور یہ گڑھا چھوٹا سا ہے، اور تیری طاقت بھی اتنی نہیں، سمندر بڑا ہے، تو چھوٹا ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ تو خدا کے اس بچے نے، چھوٹے سے بچے نے، مقدس اگسٹین
کی مدد کی، رہنمائی کی، یہ کہتے ہوئے کہ سر آپ بھی چھوٹے ہیں، خدا بہت بڑا ہے، خدا کی حضوری اور موجودگی کو، پاک تثلیث کو آپ مکمل طور پر نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے، نہ بیان کر سکتے ہیں، اس لیے اسے ایمان سے لیجئے۔ تو مقدس اگسٹن نے اس کی پھر تشریح کی کہ اس مسئلے کو ہم ایمان سے جان سکتے ہیں، ایمان سے قبول کرتے ہیں، عقل میں عقلی لحاظ سے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم عقل سے اسے ثابت کر سکتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 1 3 ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نہ تو اقانیم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں آپس میں سے علیحدہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں آپس میں عقل کے لحاظ سے جوڑ سکتے ہیں، بلکہ ہم اسے ایمان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا خدا باپ بھی ہے، ہمارا خدا بیٹا بھی ہے، اور ہمارا خدا پاک روح بھی ہے۔ ان کی اپنی اپنی حیثیت، شخصیت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا باپ نے دنیا کو ساٹ کیا، انگلش کا لفظ ہے سیکھ، جس کا مطلب ہے ڈھونڈنا۔ تو جب انسان گناہ کر کے کھو گیا تھا، جب انسان نافرمانی کر کے گم ہو گیا تھا، تو پھر خدا باپ نے اسے آ کر ڈھونڈا، آدم تو کہاں ہے؟ تو میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا؟ تو میرے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھ سے چھپ کیوں گیا ہے؟ مجھے رفاقت دینے کے لیے میرے پاس آ، میرے ساتھ بیٹھ۔ تو آدم کہتا ہے جی میں ننگا ہوں، میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو یہاں پر یہ تشریح کی جاتی ہے کہ خدا نے آدم کو ڈھونڈا۔ پھر ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ حزقیال نبی کے صحیفہ میں خدا نے کہا میں اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا، میں اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈ لوں گا، انہیں فراہم کروں گا۔ تو خدا باپ ہم انسانوں کو ڈھونڈتا ہے، خدا باپ ہمیں ڈھونڈ کر اپنی بادشاہی کے ممبر بناتا ہے، اپنی بادشاہی کے ارکان بناتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ ہماری محبت کی وجہ سے، کائنات کی محبت کی وجہ سے بھیجتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اور ہمیں خرید لیتے ہیں، ہمیں باٹ کرتے ہیں۔ یعنی جیسے لفظ ساٹ ہے، اسی طرح لفظ باٹ ہے۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، باٹ خریدا۔ تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ہمیں خریدا ہے، اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں خرید لیا ہے، اپنا خون دے کر ہمیں خرید لیا ہے۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کرنتھیوں کے نام خط میں کہ تم اب اپنے نہیں ہو کیونکہ قیمت دے کر خریدے گئے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری قیمت دی ہے، اور قیمت دے کر ہمیں اس نے خرید لیا ہے۔ اور یہی خریدنے کی بات، خرید لینے کی بات ہم پاک مکاشفہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں پر بھی ہے کہ خدا کے برے نے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں خریدا ہے۔ تو اس طرح ہم اپنے نہیں ہیں، یسوع مسیح نے اس دنیا میں سے اپنے لوگوں کو خرید لیا ہے، اپنا خون دے کر، ہماری قیمت دے کر ہمیں اس نے خریدا ہے۔ تو مسیح خدا میں عزیزو، تیسرا لفظ ہے ٹیچ، جس کا مطلب ہے پڑھانا۔ تو ٹاٹ اس کی دوسری فارم ہے۔ تو خدا کا پاک روح ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد تک پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمارا ٹیچر ہے، اس نے ہمیں ٹاٹ کیا ہے، اس نے ہمیں پڑھایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہیں دوسرا وکیل بخشوں گا کہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ وہ تمہیں سکھائے گا، تمہیں میری باتیں یاد دلائے گا، تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، اور سچائی کی تعلیم تمہیں دے گا۔ تو خدا کا پاک کلام ہمیشہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے خدا کا پاک روح موجود ہے، اور یہ دنیا کے آخر تک موجود ہے۔ یعنی خدا باپ ہمیں ساٹھ کرتا ہے،
خدا بیٹا ہمیں بانٹ کرتا ہے اور خدا کا پاک روح ہمیں ٹاٹ کرتا ہے۔ تو مسیح خدا میں عزیزو، آئیے ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے چند دنیاوی مثالیں میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات سے خدا کے پاک بھید کو، پاک تثلیث کے بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی خدا ایک ہے اور اس میں باپ ہے، بیٹا ہے، پاک روح ہے۔ انسان ایک ہے، انسان میں مذکر ہے، انسان ہی مؤنث ہے، انسان ہی مخنث ہے، یعنی خواجہ اسرا۔ تو یہ انسان کی تینوں صلاحیتیں بھی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انسان کو ایک بھی کہتے ہیں۔ خاندان ایک ہے، لیکن خاندان میں باپ ہے، خاندان میں ماں ہے اور خاندان میں ہی اولاد بھی ہے۔ تینوں کی علیحدہ علیحدہ اپنی صلاحیت اور حیثیت بھی موجود ہے اور تینوں ہی ایک بھی ہیں۔ اگر ہم انسان کی عمر کی بات کریں تو انسان کی عمر کے بھی تین بنیادی حصے ہیں، اس کا بچپن، اس کی جوانی اور اس کا بڑھاپا۔ بظاہر یہ انسان کی عمر ایک ہی ہے، زندگی اس کی ایک ہی ہے، لیکن اس میں بھی تین حصے ہیں۔ انسانی جسم کے بھی تین حصے گنے جاتے ہیں کہ انسان کے جسم کا اوپری حصہ، درمیانی حصہ اور پھر نیچے ٹانگوں والا حصہ۔ انسان کی زندگی ہے جو، اس میں بھی تین چیزیں ہیں، جسم، جان اور روح۔ پھر ہم اگر انسان کے دماغ کی بات کریں تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی تین حصے ہیں عقلی لحاظ سے، شعور، تحت الشعور اور لا شعور۔ پھر ہم اگر کائنات کی بات کریں کہ یہ کس سے بنی ہے تو اس میں ٹھوس، مائع اور گیس پائی جاتی ہے اور اسے ہم مادہ کہتے ہیں، لیکن مادہ تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پھر ہم اگر ایک اور لحاظ سے بھی اس کی تقسیم کریں، آسمان، زمین اور زمین کے نیچے، تینوں ایک ہی ہیں، کائنات گنی جاتی ہے۔ اگر ہم صبح سے شام کو تقسیم کریں تو صبح، دوپہر، شام، اس میں بھی تین حصے نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی ہے، یعنی دن کی بات ہے۔ اگر ہم زمانے کی بات کر لیں، ماضی، حال اور مستقبل، لیکن زمانہ ایک ہی ہے۔ اگر ہم پانی کی بات کریں تو یہ بھی تینوں حالتوں میں پایا جاتا ہے۔ پانی ٹھوس ہے، برف کی صورت میں، پانی مائع ہے، پانی کی صورت میں، آبی بخارات، گیسی شکل میں بخارات کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس کی تینوں حالتیں بھی ہیں اور اس کی ایک حالت بھی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان تین سٹیٹس میں، تین حالتوں میں یا تین جگہوں پر جا سکتا ہے، پاتال میں، پھر جب سزا ملے گی دوزخ میں، جزا ملے گی جنت میں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھیں، لیکن یہ ایک بھی ہیں اور ان میں تین بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک ہے، لیکن اگر ہم تقسیم کریں تو پھر ہمیں تین نظر آتے ہیں۔ تو یہ خدا کے کلام کو، پاک تثلیث کے بھید کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم اسے ایمان کا حصہ قرار نہیں دیتے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم چاہیں تو اس کو اپنی تعلیم کو سمجھنے کے لیے آسانی کے ساتھ اسے جوڑ سکتے ہیں، چاہے تو رد کر سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں۔ یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم پاک تثلیث کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ایک ہے، پاک تثلیث ایک ہے اور اس میں تین اقانیم ہیں، تین شخصیات ہیں، یعنی خدا باپ ہے، بیٹا ہے اور پاک روح ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے، امتیازی ایمان ہے، اور ہم اسے کبھی بھی اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے کیونکہ یہ خدا کے کلام میں موجود ہے، اس لیے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ خداوند خدا آپ کو برکت بخشے تاکہ آپ خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، تاکہ ہم سب خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کلام کو سمجھ کر اس کا پرچار کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک ہر جگہ پر خدا کا کلام پہنچانے والے بنے، اور اس سے خدا کی کائنات میں، خدا کی زمین پر جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں، خدا کے پاک نام کی گونج ہو، خدا کے پاک کلام کی اطلاع وہاں پر پہنچے، لوگ اس کو قبول کریں اور زندگی پائیں۔
مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔